السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے بچے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی بیٹا، ہمارا حصہ نثر کا تیسرا سبق اور اس ٹرم کا یوں کہہ لو کہ آخری جو سبق ہے وہ دستک ہے، جو میں نے آپ کے لیے ایک ٹرم وائز سلیبس سلیکٹ کیا تھا۔ اس میں آپ لوگوں کے 3 اسباق میں نے حصہ نثر سے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ دستک سبق کا عنوان ہے، مصنف کا نام مرزا ادیب۔ ان کا تعارف جو ہے یوں کہہ لو کہ افسانہ نگاری میں بھی ان کی اپنی مثال آپ ہے، ان کے افسانے جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ڈرامہ میں بھی ان کا یوں کہہ لو کہ ایک منفرد مقام ہے۔ ان کی تحریریں نہایت شستہ اور عمدہ زبان میں ہیں جو دل پر اثر چھوڑنے والی ہیں۔ یک بابی ڈرامے لکھنے میں انہیں خاص مہارت ہے، اور ان کی یوں کہہ لو کہ یک بابی ڈراموں میں ان کا ایک خاص نام اور خاص مقام ہے۔ بچے آپ لوگوں نے اس سے پہلے 9th کلاس میں لہو اور قالین مرزا ادیب کا یک بابی ڈرامہ پڑھا ہوگا۔ یک بابی ڈرامے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ یہ جب پردہ سکرین سے ہٹتا ہے تو اسی وقت دوبارہ پردہ جو ہے وہ گرتا ہے، جب تک ایک پوری کہانی جو ہے وہ ایک ہی شکل میں آپ کے سامنے بیان کر دی جائے۔ یک بابی ڈرامہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی کہانی جو ہوتی ہے ایک ہی قسط میں یا ایک ہی وار میں آپ کے سامنے ساری کہانی جو ہے وہ بیان کرے۔ آپ تو آپ ڈرامہ دیکھتے ہو، آپ ڈرامہ سلسلے وار ہے، قسط وار ہے، ایک کہانی کو جو ہے مختلف حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، لیکن یک بابی ڈرامہ، اور یہ سٹیج ڈرامے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سٹیج ڈرامے تھے کہ جس میں جو ہے، اور انہی سٹیج ڈراموں سے ہماری بڑی قوم کی اصلاح بھی ہوئی، بڑی ان کو جو ہے جو کہہ لو کہ اچھی اخلاقیات سکھائی گئیں، ادب و آداب سکھائے گئے، اور یہ یک بابی ڈرامے اور انہی مصنفوں، انہی رائٹرز کی جو ہے یوں کہہ لو کہ انتھک کوشش تھی کہ ہماری قوم جو تھی وہ ڈرامہ سے بھی آگاہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ یک بابی ڈرامہ میں مرزا ادیب کا بہت اہم کردار ہے، اور اس ڈرامے کے جو کردار ہیں وہ 3 ہیں، ڈاکٹر زیدی ہیں، بیگم زیدی ہیں اور ڈاکٹر برہان ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا بیٹا جب پردہ سکرین کے سامنے سے ہٹتا ہے تو ہمیں ایک ایسا منظر دکھائی دیتا ہے کہ ایک 50-55 سال کا جو شخص ہے وہ سفید جو ہے اس کے بال ہیں گرے، اور اس کی فرینچ کٹی ہوئی داڑھی ہے، اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خلش، ایک عجیب سی یوں کہہ لو کہ اضطراب جو ہے وہ اس کے چہرے پر ایک دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی بیگم جس کی جو ہے وہ 50 کے لگ بھگ عمر ہے، وہ جو ہے ایک گرم شار میں اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر زیدی کی ضمیر کی خلش کیا ہے؟ بیٹا میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ ڈرامہ انتہائی چھوٹا سا ہے۔ یہ جو کچھ میں نے پوائنٹ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، میں نے صرف اور صرف آپ کو یہ ڈرامہ سمجھانے کے لیے لکھی ہیں کہ وہ شخص جو ہے جس کا نام ڈاکٹر زیدی ہے، وہ بار بار ایک ہی چیز کا اصرار کرتا ہے، ایک ہی چیز کو بار بار دہراتا ہے کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بیگم کبھی جھنجھلاہٹ میں، کبھی غصے میں، کبھی تنگ آ کر 1-2 دفعہ دروازے پر جاتی بھی ہیں اور انہیں آ کر کہتی ہیں کہ کوئی دستک نہیں ہو رہی، لیکن وہ بار بار اسی چیز پر جو ہے وہ مصر ہے، ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ اور یہ دستک حقیقت میں دستک کوئی نہیں ہو رہی تھی، موسم ایسا ہوتا ہے کہ تیز ہوا ہے، بارش ہے، آندھی کا موسم ہے، تو وہ جو ہے اس کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حالانکہ ایسی کوئی کیفیت جو ہے وہ وہاں پر بنی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اصل میں جو وہ دستک ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر زیدی کے دماغ پر، ضمیر پر جو ہے وہ دستک ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ والی دستک تھی کہ جب ڈاکٹر زیدی کے پاس جو ہے وہ جب وہ جوان تھا، جب اس کی 30-32 سال عمر تھی اور اس کی پریکٹس بڑی خوب چل رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر کا جو ہے بڑا ہر طرف جو ہے وہ شور و ولولہ تھا، اس کی بڑا چرچا تھا، بڑے جو ہے وہ دن کو ڈیوٹی کرنا، شام کو اپنا کلینک چلانا، ایک انتہائی مصروف ترین زندگی، جو یوں کہہ لو کہ جب انسان پیسہ کمانے والی ایک مشین بن جاتا ہے اس زندگی سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت طاقت بھی تھی، جوانی کا نشہ بھی تھا، کچھ کرنے کی ہمت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور سب سے بڑی بات اپنا ایک مقام، اپنا ایک مرتبہ بنانے کی دھن لگی ہوئی تھی، اور اس دھن میں وہ ایسا مگن تھا کہ اسے انسانیت، اخلاقیات جو تھیں، وہ سب چیزیں جو تھیں اس نے کہیں پس پشت ڈالی ہوئی تھیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قاسم علی شاہ بھی کہتے ہیں کہ کردار وہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی چیز میسر نہ آئی، آپ کو گناہ کرنے کا موقع میسر نہ آیا تو آپ نے جو ہے کہہ دیا، آپ کو زندگی میں وہ موقع میسر ہی نہیں آیا تو
آپ نے کہا جی میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، حالانکہ کردار وہ ہوتا ہے، مضبوطی وہ ہوتی ہے کہ آپ کو مواقع بھی ملیں، آپ کو وہ تمام تر سہولیات میسر بھی ہوں اور پھر بھی آپ اپنے آپ کو بچا دیں، تو وہ اس کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر زیدی جو ہے وہ جو ہے اس اپنے کردار کی مضبوطی سے اترتا ہے۔ اس کے جب وہ گھر آتا ہے انتہائی تھکا ہوا، 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ آتے ہی اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے، تو ایک بوڑھا شخص جو آ کر بار بار دروازے پر دستک دیتا ہے، اور جب ڈاکٹر زیدی کا ملازم جو ہے وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ انتہائی جو ہے اس کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہوئے اس کے بیڈ روم تک چلا آتا ہے اور اس کی بہت منت کرتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے کہ میرا بیٹا انتہائی سخت بیمار ہے اور پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی ہے، تو ایک دفعہ چل کر میرے بیٹے کو دیکھ لی۔ لیکن اس وقت طاقت اور جوانی کا نشہ ہوتا ہے، اس وقت کہ وہ کردار میں وہ مضبوطی نہیں ہوتی، اس وقت یہ چیز نہیں ہوتی کہ چلیں جی جس نے مرنا ہے اس نے تو مرنا ہے ہی نا، ہم اب کیا کر سکتے ہیں، ہم اب اس کو کیسے بچا سکتے تھے، بس میں نہ ادھر ہوتا تو پھر بھی تو اس نے مرنا تھا۔ یہ وہ ساری کیفیات جو تھیں اس وقت ڈاکٹر زیدی ان سے گزرتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے اس وقت اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ضرورت کے وقت دستیاب نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے وہ بوڑھے آدمی شخص کو جو ہے وہ دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص جو ہے وہ ساری رات اس دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے، جو آج 55 سال کی عمر میں جو اب دستک جو ہے وہ جو اب سنائی دے رہی ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے بچے، جو ہر شخص جو بھی کوئی کسی شعبے میں جاتا ہے اس کو اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہونا، مخلصی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے پر پورا اترنا، ٹھیک ہے۔ ایک اگر ڈاکٹر ہے تو اس کے وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس نے زندگی بچانی ہے، چاہے جتنی بھی کوشش کرنی ہے اس نے بچانی ہے، اس نے اپنی طرف سے مکمل اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا دینی ہے کسی کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور جو مسیحائی کرنے والا ہوتا ہے، جو درد کو سمجھنے والا ہوتا ہے، جو کیفیات کو سمجھنے والا ہوتا ہے، جب اس کی منہ سے انکار ہوتا ہے تو وہاں پر زندگی ہار جاتی ہے۔ وہاں پر یوں کہہ لو کہ وہاں پر منت، سماجت، التجا، درخواست، ریکویسٹ، وہ سب چیزیں وہاں پر ہار جاتی ہیں۔ بچانے والا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ انتہائی طاقتور اور انتہائی مضبوط ہے، لیکن دنیا میں وسیلے اور ذریعے بن جاتے ہیں۔ وہی پچھتاوا اور وہی شرمندگی جو ہے وہ ڈاکٹر زیدی کو اب کھا رہی ہوتی ہے۔ اب وہ مصروفیت نہیں ہے، اب وہ کام نہیں ہے، اب وہ آگے بڑھنے کی دھن نہیں ہے، اب وہ جو ہے نام اور شہرت کمانے کی لگن اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب جا کر انسانیت اندر سے بیدار ہوئی ہے اور انسانیت اس دستک کو بار بار جو ہے وہ دے رہی ہے۔ وہ ضمیر پر دستک اس طریقے سے دے رہی ہے کہ وہ دن و رات کا سکون اس نے چھین لیا ہے۔ ڈاکٹر برہان جب آتا ہے وہ چیک اپ کرتا ہے، وہ آ کر جو ہے اس سے ڈاکٹر زیدی سے گفتگو کرتا ہے۔ ڈاکٹر زیدی کی بیوی جو ہے وہ ان کو ساری ایک دستک کی کہانی سناتی ہے، آپ کے سامنے ہوگی، آپ لوگ ایک دفعہ اس کی ریڈنگ بھی کرنا۔ تو ڈاکٹر برہان ساری کہانی سننے کے بعد جب وہ یہ بات سنتا ہے، ڈاکٹر زیدی کے منہ سے بھی یہ کہانی سنتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے آج سے اتنے عرصہ پہلا جو ہے ایک بزرگ کی دستک سے جو ہے دستک کو اگنور کرتے ہوئے یا اس کو جو ہے وہ خاطر میں نہ لاتے ہوئے، تو وہ 18-20 سال پہلے جو ہے وہ یہ اس کو دھتکارا تھا، تو آج کیسی کیفیت آ گئی ہے۔ تو وہ اس بات کا جب وہ اپنی کہانی کا اختتام کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر برہان جو ہے وہ اس چیز کو میں صرف اور صرف ایک کہتا ہے کہ ایک چیز کا اضافہ کر لے کہ میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا، کہ جس کی جان بچانے کے لیے آپ نہیں گئے تھے، میں اسی شخص کا بیٹا ہوں، اور آج میں آپ کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے آج آپ کے بیٹے آپ کی جو ہے آپ کی تکلیف کو جاننے کے لیے اتنے سخت موسم میں بھی آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے ڈاکٹر برہان جو ہے وہ دروازے کی طرف بڑھ جاتا ہے، پردہ نیچے گرتا ہے اور ایک کہانی آپ کے سامنے مکمل طور پر بیان کر دی جاتی ہے۔ سیکنڈ ایئر جب آپ خود اس کی 1-2 دفعہ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔